الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رجب کا آخری جمعہ ہے۔ مسلسل لگاتار جس آیہ مقدسہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، غالباً آج تیسرا جمعہ ہے، وہی آیہ مقدسہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا کہ میں نے آج پھر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، قائد المرسلین، امام الاولین والآخرین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر معراج کا ذکر فرمایا۔ حاضرین کرام، اس پہ کافی میں گفتگو کر چکا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ میں کچھ اور اس پہ گفتگو کروں۔ حصول برکت کے لیے میں ترجمہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ لیلا، جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نشانیاں دکھائے، اور وہ مسجد جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی، الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، مسجد اقصی اس سے مراد ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دیکھنے والی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے جو دیکھنے والی نشانیاں ہیں اپنے بندہ خاص کو دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ حاضرین کرام، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج کروائی، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے صفات کی معراج کروائی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ذات کی معراج کروائی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 34 معراج کا ذکر ہے، 34 مرتبہ معراج ہے، 33 کا تعلق صفات سے ہے اور 1 کا تعلق ذات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ
کسی نے کہا تھا ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن مریم کو مسیحائی کی نعمت بخشی، حضرت موسیٰ کو ید بیضا کی دولت بخشی، میرے آقا کو بے پردہ زیارت بخشی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو شان و عظمت سے نوازا، اور پھر اس کی معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی بیان ہوئی کہ جب طائف کے لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کو پتھر مارے، ایک وجہ یہ بھی تھی حضرت خدیجہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کا وصال ہوا اسی سال، اور آپ کے شفیق چچا جناب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی دلداری کے لیے، غم کو کم کرنے کے لیے اپنے محبوب کو سیر پہ کروا لیا۔ اور ایک وجہ اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ طائف کے لوگوں نے پتھر مارے اور کافروں کی بے حد ایذا رسانی کے باوجود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حق کا پیغام دیتے رہے، اور ایک دن کے احساسات کا اظہار فرمایا، کاش میرا کوئی دوست ایسا ہوتا جو آج میری دلداری کرتا، کوئی رفیق ہوتا جو غمخواری کرتا۔ جس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب آجا پھر معراج پہ، ان لوگوں نے تجھے پتھر مارے ہیں، دیکھ ذرا فرشتے تیرا کس طرح استقبال کرتے ہیں۔ محبوب یہ تیری تعظیم و توقیر سے اندھے ہیں، دیکھ فرشتے اور حور و غلماں تیری راہ میں پلکیں بچھائے کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عروج بخشا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے میں، بندہ خاص اس کے میں گفتگو کر چکا ہوں، اور اقبال کا شعر مجھے ذوق تھا تو میں نے پروفیسر صاحب سے کہا مجھے کچھ فارسی میں سنائیے، تو انہوں نے فارسی میں پڑھا، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پڑھا۔ تو اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، این سراپا انتظار او منتظر، کس ز سر عبدہ آگاہ نیست، کس ز سر عبدہ آگاہ نیست، عبدہ جز سر الا اللہ نیست۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو شان عظمت عطا فرمائی، اور یہ جو راز ہے یہ الا اللہ کا راز اقبال نے کہا ہے، اور یہی بات حفیظ نے کہی، محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ ابھی سٹارٹ ہے، گاڑی کی طرح آہستہ آہستہ گیئر میں لایا جاتا ہے۔ بہرحال چلیں، آپ کا ذوق اگر اجازت دیتا تو پڑھ دیتا ہوں کہ محمد سر قدرت حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ آدھے گھنٹے بعد میں پڑھتا تو تھوڑا رسپانس اور ہونا سی۔ آج میں جلدی پڑھ دیتا تو سبحان اللہ ہی نہیں آخی کا مطلب ہے جلدی آج تو بعد نہیں پڑھنا، ماشاء اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہاں عبد کہا، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہے عبدہ اور ہے۔ عبد وہ ہے جو 40 روزے رب کے دیدار مانگے تو جواب ملتا ہے لن ترانی،
اور عبدہ وہ ہے کہ جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی فمن فرق بین الکلیم والحبیب، مولا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلیم وہ ہے جو رب کی رضا میں راضی رہے اور حبیب وہ ہے جس کی رب رضا چاہے، اور کلیم وہ ہے جو 40 روزے رکھ کے دیدار مانگے تو جواب ملے لن ترانی، حبیب وہ ہے جو دیدار مانگے نا گھر میں سویا ہوا ہو جبریل کو بھیج کے خالق پیغام دیتا ہے ان اللہ اشتاق الہ لقائک یا رسول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے خیال تصویر دینی تیار نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سیر کروائی۔ حضرت خواجہ نظام پاک نے اس کے 3 حصے بیان کیے، 3 حصے۔ ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے آسمان کی بلندیوں تک، اور تیسرا پھرنا مقام کی سیر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اب یہ 3 حصے بیان کیے۔ پہلا حصہ اس کو اسراء کہا، دوسرے حصے کو معراج کہا، تیسرے حصے کو اعراج کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسراء کا تعلق ابدیت سے ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اور پھر جو آگے آسمانوں کی سیر ہے اس کا تعلق نورانیت سے ہے، اور جو تیسرا سفر تھا اس کا تعلق حقیقت محمدی سے۔ اب وہ حقیقت کیا ہے؟ نبی جانے خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اچھا آقا کریم علیہ السلام کو اب کہا اور خود کا ہم کون ہیں؟ ہم بھی اپنے اللہ کے بندے ہیں، ہم کیا ہیں؟ لیکن یہ ہم کیا ہیں؟ پتہ نہیں وہ ہماری بندگی کو قبول کرتا بھی ہے یا نہیں، لیکن کمال تو اس کا ہے جس کو وہ خود کہہ رہا ہے بعبدہ، جس کو وہ خود اپنا عبد کہہ رہا ہے۔ پھر اس ذات اور اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اور پھر دنیا کا کوئی کوئی بھی بندگی کرنے والا 100 سال بھی قیام کرے نا کھڑا رہے، وہ کبھی بھی وہ نہیں فرمائے گا کہ بس کر پڑا ہو گیا۔ لیکن جب اب تو قیام کرتا ہے نا تو آواز آتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ محبوب اپنے قیام کو کم کیجئے اور کم کیجئے اور کم کیجئے، اس کو کہتے ہیں عبد خاص۔ یہ ہے عبد خاص۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جو عبد ہے نا اس سے مراد حضور علیہ السلام بشر ہے، جبکہ یہ معنی بالکل غلط کیا کہ اب صرف بشری کو کہتے ہیں، نہ بل عباد مکرمون، اللہ نے فرشتوں کو بھی عبد کہا ہے۔ اب وہ تو نوری ہیں، وہ تو نوری ہیں، اگر نوری عبد ہو سکتے ہیں تو میرا نبی عبد ہو جائے تو نورانیت میں فرق کیسے آئے گا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جو نور بشر کی ضد ہے نا یہ آپس کی ضد نہیں ہے، یہ صرف نور کے منکروں کی ضد ہے۔ بات سمجھیے نا میری، یہ صرف مولانا محمد شریف نوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے الو سے پوچھا کہ تو رات کو نظر آتا ہے دن کو نظر نہیں، رات کو نظر آتا ہے دن کو نظر، اس نے کہا جی سورج چمکتا ہے نا دن میں تو اس سے نور نکلتا ہے، مجھے سورج کا نور اچھا نہیں لگتا۔ تو نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الو کو سورج کا نور اچھا نہیں لگتا کہ الو دے پٹھیاں میں مصطفیٰ کا نور اچھا لگتا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ نور کے منکروں کی ضد ہے، باقی نور کی ضد ظلمات ہے، بشر نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے شان و عظمت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی، اور وہ بلندی جو کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی، صرف حضور تاجدار ختم نبوت کے لیے یہ اعزاز تھا۔
وگرنہ موسیٰ دیدار مانگ رہے ہیں، جواب مل رہا ہے لن ترانی۔ اچھا پھر نبی کریم علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لامکان کی بلندیوں کی سیر، اس کا جو عرصہ ہے مختلف علماء نے بیان کیا۔ کسی نے 50,000 سال کی مسافت لکھی، یعنی وہ وقت، اور کسی نے لکھا 3 لاکھ سے زیادہ بھی لکھا، کسی نے 18 لاکھ بھی لکھا۔ چلے ہم سب سے کم عرصہ لیتے ہیں 18 سال کا عرصہ۔ اب وہ 18 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کو بند کر دیا، زمانے کو بند کر دیا۔ لوگ چکر میں آگے کہ یہ بند کیسے ہو سکتا ہے، زمانہ تو بند نہیں ہو سکتا۔ اگر 18 سال لگے ہیں تو جو سوئے ہوئے تھے وہ بیدار نہیں ہوئے 18 سال، ان کے بال نہیں بڑھے، ان کے ناخن نہیں بڑھے، جو پودے تھے، پھل تھے، درخت تھے، ان کی کیفیت وہی رہی۔ آگے چکر میں آگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جبکہ ایک چیز اگر ذہن میں رکھ لی جائے کہ معراج معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں عقل عاجز آ جائے۔ اب عقل میں نہ آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں، عقل میں آ گیا تو پھر معجزہ رہتا ہی نہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے زمانہ بند کیا گیا، کوئی کہے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک دو استدلال قرآن سے پیش کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر مختصر، عاصم بن برقیہ کے لیے فاصلہ کم کیا گیا، سمیٹا گیا۔ کتنا سفر تھا؟ 2 مہینے کا، بولیے نا، 2 مہینے کا سفر تھا۔ تخت پڑا ہے یمن میں، عاصم بن برقیہ بیٹھے ہیں شام میں، تو آنا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پلک جھپکیں گے قبل اس کے اوپر والی پلک نچلی سے بات میں جڑے گی، میں وہ تخت پہلے لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ 2 ماہ کی مسافت، کتنا سفر بولیے؟ 2 ماہ کا سفر۔ پھر عاصم بن برقیہ نے طے کیا، فلما رآہ مستقرا عندہ، یہ نبی نہیں ہے، ولی ہے، یہ ولی ہے، اور بیٹھا سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں، اٹھا بھی نہیں، ہلا بھی نہیں، غائب بھی نہیں ہوا، تو پھر گیا بھی ہے، یمن بھی گیا، شام میں بھی بیٹھا۔ اب بندہ چکر میں آ جائے کہ موسیٰ قبر میں تھے تو مسجد اقصیٰ میں کون تھا؟ مسجد اقصیٰ میں تھے، چھٹے آسمان پہ کون تھا؟ مجھے یہ بتا، عاصم بن برقیہ یمن میں تھا تو شام میں کون تھا؟ شام میں تھا تو یمن میں کون تھا؟ سمجھ تجھے ولی کی نہیں آئی، نبی کی سمجھ کیسے آئی؟ ولی کا درجہ نبی سے کم ہوتا ہے، اور عاصم بن برقیہ کا ایک وقت میں 2 جگہ پر ہونا یہ اس کی کرامت ہے۔ موسیٰ کا ایک وقت میں 3 جگہ پر ہونا یہ موسیٰ کا معجزہ ہے، اور معجزہ کرامت میں فوقیت رکھتا ہے۔ اگر رب قرآن میں کرامت بیان کرے کہ عاصم بن برقیہ یمن میں بھی ہے، شام میں بھی ہے، تو کسی کو چکر نہیں آتا، تو موسیٰ کا تو معجزہ ہے، تو موسیٰ کو 3 جگہ پہ پڑھ کے یا سن کے کسی کو حیران آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کرامت سے فوقیت معجزہ رکھتا ہے کہ جب ولی کا یہ شان ہے تو نبی کا کیا مقام ہے۔ علیہ السلام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک آن میں، ایک عربے میں، اب 2 مہینے کی مسافت عاصم بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے طے کر لیا۔ اچھا پھر ایک اور آپ کے ذوق کے لیے بات عرض کرنا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے فرمایا علی یہ جو اوپر بوتا ہے نا کعبے کے، ان کو توڑ۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا نے ان بتوں کو توڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہاں پہنچے ہو؟ میں موڑے پہ بیٹھے سرکار نے پوچھا علی کہاں پہنچے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ عرش کے پائے کو ہاتھ ڈال لیا، عرش کے پائے کو ہاتھ۔ اب علی نبی کے کندھوں پہ بیٹھ جائے تو ہاتھ عرش کے پائے پہ پہنچ جائے، علی نبی کے کندھوں پہ بیٹھے ہاتھ عرش کے پائے پہ پہنچ جائے، تو سوچ کہ پھر اس نبی کی نگاہ یا اس نبی کا دست اقدس کہاں تک پہنچتا ہوگا۔ یہ قرآن کریم کے اندر عاصم بن برقیہ والی بات رب نے بیان کر کے بتا دیا
ولی کی یہ شان ہے، مصطفیٰ تو وہ ہیں جن کے صدقے کل کائنات میں، جن کی وجہ سے یہ کائنات ہمارے وجود میں ہے۔ پہلے آپ نے فاروق صاحب سے کلام سن لیا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا چلو میرے پہ سورت پوری سنو کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، سارے اندر آ رہے، سارے بابا سے بلند پڑے، زمین و زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو تمہارے لیے بدن میں ہے چاند، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ کائنات ہے ہی حضور کے صدقے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میرے دو وزیر زمین میں ہیں، دو وزیر آسمانوں میں، دو وزیر زمین پر، دو وزیر زمین کے وزراء ابو بکر و عمر، آسمان کے وزراء جبریل و میکائیل۔ پھر جس کی جہاں تک حکومت ہو وہ اپنی مملکت کی سیر تو کرتا ہے، زمینوں کی سیر تو میرے نبی نے کی تھی، رب نے فرمایا محبوب تیری حکومت تو عرشوں پہ بھی ہے، ذرا آنا وہاں بھی اپنی حکمرانی دیکھ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آپ کی عزت و عظمت کے پرچم تو عرش پہ لہرا رہے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دو وزیر آسمان پہ، زمین والے وزیر، ان کی شانیں میں نے بیان کی، مختصر سنیے۔ جو ایک وزیر ہے نا آسمانوں والا جبریل، اس کی طاقت اور پاور یہ ہے کہ جس وقت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتے ہیں تو رب فرماتا ہے جبریل جنت سے دنبا لے، پہلے جنت میں جا، جنت سے دنبا لے، مینا میں خلیل نے چھری رکھ دی ہے، اب وقت کتنا ہے کہ چھری کو اس طرح چلانا ہے، چھری اوپر آ گئی، اب وقت کتنا اتنا وقت ہے، اسی دورانیے میں تو نے جنت سے دنبا بھی لینا ہے اور پھر دنبا لے کر خلیل کے پاس جانا ہے، وہاں سے اسماعیل کو نکالنا ہے، دنبا نیچے رکھنا ہے، یہ سپیڈ ہے جبریل کی۔ اور دوسرے مقام پر یوسف کو کنویں میں گرایا جا رہا ہے، وقت کتنا ہے کہ رسی کٹ رہی ہے، کہا یہ بعد میں کٹے، جلدی جا یوسف کو کنویں میں جا کر پروں پہ اٹھا لے۔ میں نے کہا جبریل پہنچا، ایک آن میں، ایک لمحے میں، ہزاروں سال کا فاصلہ طے کر کے، وقت اتنا لگا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، جب پٹی کھولی اسماعیل سلامت ہے، دنبا ذبح پڑا ہے۔ میں نے کہا ملا جس حاکم کے وزیر کی یہ پاور ہے، اس وزیر کے وزیر اعظم کا کیا مقام ہوگا؟ جہاں پر تیری نالین
پہنچے نا اگر وزیر کی یہ پاور ہے تو وزیر اعظم کی پاور کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک لمحے میں جنت سے دنبا لیا ہے. جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے. زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی دوری پر ہے. پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال ہے. پھر اس سے اگلا آسمان دور. ہر آسمان دور بھی 500 سال کی مسافت. ہر آسمان موٹا بھی 500 سال کی مسافت. اتنی دوری سے ایک لمحے میں جبریل آ سکتا. یہ تو وہ ہے جو معراج کی رات آقا کے قدم چوم کے جگا رہا ہے. اگر دربان کا یہ شان ہے تو معراج کے مہمان کا کیا شان ہے؟ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیاز. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے کہیں تو وہ جوش لندرانی اور کہیں تقاضے وصال کے. زمانہ بند کیسے ہو. ایک اور استدلال پیش کر دوں قرآن سے. یہ بھی اشارے کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ 100 سال کھلے آسمان کے نیچے ٹھہرے. آپ کی روح قبض کر لی گئی. پھر جب دوبارہ زندہ کیا گیا پوچھا گیا کم لبثت عزیر آپ یہاں کتنی دیر ٹھہرے. آپ یہاں کتنی دیر ٹھہرے. عرض کی لبثت یوما او بعد یوم دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بل لبثت مئۃ عام آپ کو پورا 100 سال ہو گیا. یہ قرآن کیا ہے؟ پورا 100 سال گزر گیا. ہون اتھے کسی نہیں آکھا بھی ناخن نہیں بدے وال نہیں بدے. میں کہا وال بدن تے دور دی گل چٹے بھی نہیں ہوئے. بعض نے لکھا عزیر علیہ السلام کے گھر اس دن بیٹا پیدا ہوا. بعض نے لکھا بیٹا 10 سال کا تھا. جب عزیر واپس آئے بیٹا 100 سال کا ابا جی 40 سال. سمجھ آ رہی ہے؟ اب زمانہ بند. لوگوں پہ 100 سال گزر گیا. نبی پہ لمحات گزرے چند لمحات کہہ لیں یومن او بعد یوم دن یا دن کا کچھ حصہ. ان کو یہ محسوس ہوا اب رب فرما رہا 100 سال. اب اگر عزیر علیہ السلام کے لیے زمانے کو بند کیا جا سکتا ہے تو عرش کے مہمان کے لیے بند نہیں کیا جا سکتا. میں نے پہلے کہا ہے کہ جس کے صدقے کائنات بنی کیا اس کے لیے یہ اہتمام نہیں کیا جا سکتا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اسعادت کل بنیاد اصل اسعادت کل امامت کل اسعادت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خدا کے یہاں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. اب میرے آقا کے صدقے یہ کل کائنات بنی. جو کچھ بھی ہے میرے نبی کے صدقے سے. اب میرے اللہ پاک نے میرے آقا کریم کو زمین و آسمان کی حکمرانی عطا فرمائی. پھر یاد رکھنا جس کی حکومت جہاں تک ہو وہ جب چاہے اپنی مملکت کی سیر کرتا ہے. آج عرش کی سیر کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا. میرے یار کو جگہ دولہا بنا تیار کر کے میرا پیغام دے. ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ کہ اللہ ملاقات کا مشتاق ہے. اب میرے
میرے نبی پوری تیاری کے ساتھ قبر موسیٰ سے گزرتے ہوئے پچھلے جمعے یہ میں نے گفتگو کر دی آپ مسجد اقصیٰ پہنچے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اس مسجد میں جمع ہے میرے آقا اندر تشریف لے کر گئے نبیوں نے استقبال کیا میرے آقا کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا آقا کریم اندر پہنچے پھر انبیاء اور رسول جناب آدم سے بات شروع ہوئی آدم نے آقا کریم کے سامنے خطبہ پیش کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے تمام بشریت کا باپ بنایا انسانیت کی ابتدا مجھ سے اور میری بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اللہ نے مجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا اس نے مجھے شان عطا فرمائی میرے آقا نے فرمایا اے آدم آپ نے سچ فرمایا پھر اسی طرح جناب نوح کی باری آتی ہے اپنا تعارف پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری کشتی والوں کو بچایا جو میری کشتی کے اندر تھا اللہ نے ان کو امان دی جو میری کشتی سے باہر تھا اللہ نے ان کو غرق کر دیا پھر جناب موسیٰ اسی طرح عیسیٰ باری باری ہر نبی خلیل کہتے ہیں میں اللہ کا خلیل ہوں مجھ پہ نارے نمرود اللہ نے گلزار بنائی اللہ نے مجھے خلیل بنایا شان عطا فرمائی جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں مجھے اللہ نے طور پہ جلوہ دکھایا مجھے چمکتا ہاتھ عطا فرمایا جناب عیسیٰ عرض کرتے ہیں مجھے اللہ نے شان دی مجھے بن باپ کے پیدا کیا آسمان کی بلندیوں پہ اٹھایا میرے پاس مردہ آئے مجھے مردہ زندہ کرنے کا اذن عطا فرمایا مجھے اذن دیا مٹی کا پرندہ بنا کے اس کو اڑاتا ہوں کوڑی کو شفا دیتا ہوں سب نے تقاریر کی اب آخر میں خصوصی خطاب کے لیے جب تاجدار ختم نبوت آئے آپ نے تمام کی تقریروں کی تصدیق کی فرمایا اے آدم آپ نے سچ کہا اے ابراہیم آپ نے سچ کہا موسیٰ عیسیٰ سارے نبیوں نے سچ فرمایا اس میں شک نہیں اللہ نے آپ کو شان عطا کی لیکن ذرا میری طرف دیکھو اللہ نے مجھے اول بنایا آخر بنایا سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا اور مجھے سب سے آخر میں مبعوث فرما کر رب نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین دیا اور اللہ تعالیٰ نے تم سب نبیوں کو رحمت دے کر بھیجا جب میری باری آئی اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو سب سے آخر میں رکھا اور سب امتوں پر فوقیت دی سب امتوں پر اللہ نے میری امت کو فضیلت عطا فرمائی ہر نبی ہر رسول نے کہا اس میں شک نہیں اے محمد آپ ہم سب پہ فضیلت لے گئے یہ نبی کہہ رہے ہیں آپ ہم سب پہ فضیلت لے گئے اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ یہی تو فرما رہے ہیں کہ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سبق میں سکہ نشان تمہارے لیے ساری کائنات حضور اسلام کے لیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور اللہ نے شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی اب انبیاء اور رسول کو میرے نبی علیہ السلام نے امامت کروائی
امامت کروانے کے بعد اب اگلا سفر. اچھا بعض نے سیڑھی کا بھی ذکر کیا, جنت سے سیڑھی آئی, سیڑھی کا بھی ذکر علماء نے کیا, لیکن مشہور یہی ہے کہ براق کے ذریعے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اگلا سفر کیا. براق گدھے سے تھوڑا اونچا, خچر سے تھوڑا نیچے, درمیانہ اس کا سائز, اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ سواری بنا جس کی جہاں نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا. اتنی اس کی سپیڈ تھی, اتنی سپیڈ میں یعنی برق, بجلی, براق, بجلیاں, بجلی اور بجلیاں, بجلی کی رفتار آپ کو پتہ ہے کتنی ہے, تو پھر بجلیوں کی رفتار کتنی ہے. ویسے تو پچھلے جمعے میں نے ذوق کے لیے کہا تھا, مولانا محمد بشیر کوٹلی لوارہ والے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے برق بجلی تے براق بجلی دا پیو, سمجھانے کے لیے. میرے والد صاحب بھی اکثر اس جملے کو دہرایا کرتے تھے, تو نام میں نے بزرگوں کا اس لیے لے لیا کہ جن کا جملہ ہے تاکہ ان کو ثواب پہنچ جائے. میری عادت ہے جس کی بات ہو میں اس کا نام لے لیتا ہوں, کہیں میری پوریاں تقریرات سنا کے آپ دے لیں گا, اسی ایک لفظ بھی نہیں لے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو استعطا فرمائے. شکر الحمدللہ کہ دینے والوں میں سے ہیں. بے شک. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگلا سفر براق تھے. ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا, براق سواری ہے, میرے نبی علیہ السلام کی سواری اعزاز کے لیے ہے, وگرنہ نبوت کی طاقت سواری سے زیادہ ہے. کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ تو نبوت کی طاقت سے پہلے پہنچے تھے مسجد اقصیٰ. حضور نے تو ان کو قبر میں دیکھا, تو وہ پہلے وہاں موجود تھے, تو وہ نبوت کی طاقت سے پہنچے. سواری ہوتی ہے اعزاز کے لیے, عزت کے لیے, وگرنہ نبی علیہ السلام گئے براق پہ تھے, واپسی کس پہ آئے گا؟ نبوت کی طاقت سے. اب آقا کریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں جب آسمانوں کی سیر پہ گیا تھا تو ہر آسمان پر آسمانوں کی محرابیں سجی ہوئی تھی. اللہ نے فرشتوں کو آرڈر کر دیا تھا کہ شب اسرا کا دولہ آ رہا ہے, چاند تاروں کی چمک دمک کو زیادہ کر دو, آسمانوں کو سجا دو. آقا کریم نے فرمایا جب میں پہلے آسمان پر پہنچا وہاں لکھا تھا والذی بعث فی الامیین رسولا. پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا وہاں لکھا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر تیسرے آسمان پہ پہنچا, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو سجانے کا اہتمام کیا. جب میں تیسرے آسمان پہ پہنچا وہاں لکھا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. پھر چوتھے آسمان پہ پہنچا وہاں لکھا تھا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. میں جب پانچویں آسمان پہ پہنچا وہاں لکھا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب میں چھٹے آسمان پہ پہنچا وہاں لکھا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا تو وہاں لکھا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ہر
استقبال کے لیے دوسرے آسمان پہ عیسیٰ و یحییٰ موجود، میرے نبی کے استقبال کے لیے تیسرے آسمان پر جناب یوسف موجود، میرے نبی کے استقبال کے لیے چوتھے آسمان پر جناب ادریس موجود، میرے نبی کے استقبال کے لیے پانچویں آسمان پر جناب ہارون موجود، میرے نبی کے استقبال کے لیے چھٹے آسمان پر موسیٰ موجود، میرے نبی کے استقبال کے لیے ساتویں آسمان پر جد الانبیاء جناب ابراہیم موجود، میرے آقا کے استقبال کے لیے راہیں سجائیں گئی، ہر طرف نور ہی نور۔ بات کیا تھی؟ اپنے طالب سے مطلوب ملنے چلا، آسمانوں کے راستے سنوارے گئے، اپنے طالب سے مطلوب ملنے چلا، آسمانوں کے راستے، آسمانوں کے راستے سنوارے گئے۔ مل کے پڑھیے، نور سے تھی سچی راہ، گزر نور کی ہر قدم پر بچھائے ستارے گئے، ہر قدم پر بچھائے، بس یہ کیا اپنا جگہ کریں، ہر قدم پر بچھائے ستارے گئے، اور دن بھی پیچھے رہا، رات پیچھے رہی، سارے نبیوں کی بارات پیچھے رہی، دن بھی پیچھے رہا، رات پیچھے رہی، سارے نبیوں کی بارات پیچھے رہی، سدرۃ المنتہا عرش کرسی فلک سارے دولہا کے صدقے اتارے گئے، سارے دولہا کے صدقے۔ آپ کا شعر سمجھے یا پتہ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، پھر غور کیجئے۔ زمانہ جہاں مکان ہی نہیں، جب لا مکان کی بلندیوں پہ پہنچے، ہر چیز تو پیچھے رہ گئی، سدرہ پہ جانے والا جبریل بھی رک گیا، ڈھلا پہ گیا، آدم جڑا اتے تھلے نہیں جا سکتا، جڑا تھلے اتے نہیں جا سکتا۔ میں کیا مولا دسنا، جتھے جبریل رک جائے اگے جان والا کون؟ دن بھی پیچھے رہا، رات پیچھے رہی، سارے نبیوں کی بارات پیچھے رہی، سدرۃ المنتہا کرسی فلک سارے دولہا کے صدقے اتارے گئے، سارے دولہا کے صدقے، سارے دولہا کے صدقے۔ بڑا قابل غور شعر، بڑا قابل غور شعر، آپ کو سن کے معراج ہو جائے گی، عشق کی معراج، کہ عشق تھا جوش میں، حسن تھا جوش میں، نور پہنچا تھا جلوہ کیا ہوش میں، عشق تھا جوش میں، حسن تھا جوش میں، نور پہنچا تھا جلوہ کیا ہوش میں، پھر سمٹتا گیا باہوں کا دائرہ، پھر سمٹتا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر سمٹتا گیا باہوں کا دائرہ، دونوں قوسوں کے ملتے کنارے گئے، دونوں قوسوں کے ملتے، کہ یہ نہ دونوں قوسوں کے ملتے کنارے گئے، اپنے طالب سے مطلوب
आसमानों के रास्ते सजाए गए, आसमानों के रास्ते। अब आका करीम के साथ अंबिया की मुलाकात। जिसकी सना में सजदे में हो अल्फाज भी सतरे भी कलम। क्या मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के साथ पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, दूसरे आसमान पे ईसा और यहया। अच्छा, इसकी हिकमत क्या है? अंबिया तो 1,24,000 कम बेश है, सिर्फ इनसे मुलाकात की, इनसे मुलाकात की। इनसे मुलाकात इसलिए कि इनके जो वाकयात थे, जो इनके साथ दुनिया में जो उम्मत ने या जो इनके साथ हुआ, उनको मेरे नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुनासबत थी। मिसाल के तौर पर जनाब आदम नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, शैतान ने फिसला दिया, उस दुश्मन की वजह से जन्नत से निकलना पड़ा। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम को दुश्मनों की वजह से मक्का से निकलना पड़ा। ईसा और यहया से दूसरे आसमान पे मुलाकात, इसमें हिकमत क्या है? ईसा और यहया के यहूदी दुश्मन थे, हजरत ईसा को कत्ल करने के लिए आए, तो मदीना में जाकर मेरे नबी के भी यहूदी दुश्मन थे, समझ रहे हैं ना। और फिर तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात। जब अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बख्त और तख्त अता किया, तो वो भाई जिन्होंने कुएं में गिराया था, जब वो मिले तो कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज आम माफी है। तो जब मक्का फतह हुआ, मेरे ताजदार खत्म नबूवत ने भी कहा आज सबके लिए आम माफी। इसलिए अल्लाह ताला ने इन अंबिया के साथ मुलाकातें की। जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात कि वरफानाहु मकानन अलिया, अल्लाह ताला ने उनको बुलंदी अता फरमाई। और मेरा नबी वरफाना लका ज़िक्रक, मेरे नबी के जिक्र को अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई। और फिर जनाब हारून अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात पांचवें आसमान पर। इसमें हिकमत ये थी, हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के माबूद थे, बड़ा प्यार करते थे बनी इसराइली उनके साथ। तो मेरा नबी तो कुल कायनात का माबूद, मेरा नबी तो रब का भी माबूद है। और फिर छठे आसमान पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ग़ज़वात में शिरकत करने का हुक्म दिया, उन्होंने कई जंगें लड़ी, तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने भी जंगों में शिरकत की। और फिर सातवें आसमान पर जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुलाकात। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ काफिरों ने दुश्मनी रखी, खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में जाना पड़ा, मुनाज़रे मुबादे अल्लाह की तौहीद के लिए। तो अल्लाह की तौहीद के लिए मेरा नबी भी अपनी आले बैत को लेकर मुबाले के लिए निकला। मजीद हिकमत इसकी बयान की गई। अब पहले आसमान पे आदम, दूसरे आसमान पे ईसा यहया, तीसरे आसमान पे हुजूर इस्लाम फरमाते हैं, उम्मत ने, कौम ने, गुलामों ने, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ दिखने में कैसे थे? यूसुफ कैसे थे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने उनको निस्फ हुस्न अता फरमाया। इससे क्या मुराद कि आधा हुस्न पूरी कायनात को, पूरी कायनात में तकसीम, आधा हुस्न अकेले यूसुफ को दे दिया हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। जी समझिए मेरी बात को, जरा फिर सुन लीजिए। अगर आज कोई सोना देखे ना, जो आधा बचा था ना, जो उसने तकलीफ फरमाया, आधा हुस्न पूरी कायनात में तकसीम कर दिया। जेड़ा भी सोना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खोजिए ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਸੀ, ये तो नहीं ना बीबियां उंगलियां कटनी सी, कत्ता ना आइदिया हो। और देख कर कहा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई रब का फरिश्ता। अब हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी तारीफ फरमा रहे हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने जितने नबी भेजे, जितने नबी बनाए, सारे सोने हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुलिया बयान भी किया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया कि जो खलीलुल्लाह की ज़ियारत करना चाहता है वो बताया, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह हम करना चाहता है, फरमा मुझे देख लो।
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور ذوق میں آ کر ایک بار یہ بھی فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھنا وہ علی کو دیکھ لے۔ اچھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوسف کو دیکھا جس کے پاس آدھا حسن ہے، اللہ نے جو حسن بنایا آدھا یوسف کو دیا۔ بڑے سونے تھے، ہر نبی سونا تھا، یوسف کو کثیر حصہ عطا کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنے نبی سارے سونے پر تمہارے نبی سے سونا کوئی نہیں۔ اور ہر نبی کی آواز بھی خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے جیسی آواز نہیں ہے کسی کی۔ اپنی تعریف خود فرمائی کیا بات ہے کہ جناب یوسف نبی علیہ السلام جن کو دیکھ کر بیویاں انگلیاں کاٹ لیں، جن کو دیکھ کر 3 ماہ تک لوگوں کو بھوک نہ لگے، 3 مہینے رچی خلقت ویکھ یوسف کے نامی، 3 مہینے رچی خلقت ویکھ یوسف کے نامی، جے محمد عربی تکیا تے رج گیا تو جہانی۔ اور جناب یوسف نے میرے نبی کو دیکھ کر کہا ہوتا کہ بے شک حسن زیادہ میرا کل جہان نالو، بے شک حسن زیادہ میرا کل جہان نالو، نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفاں نالو۔ میرا سارا حسن ایک طرف، آپ کی زلف کا ایک بال ہے۔ 70,000 پردہ آئل تھا، ایک چکیا سی تے لکھاں شمع مانگ پہ گئے، لاکھوں شمع ان کی روشنی مانگ پڑ گئی، ایک 70,000 اجابات میں سے ایک اٹھائے۔ آگے سونا چاہتے ہیں؟ میں بھی عشق کی معراج کر رہا تھا، آپ بھی کر رہے تھے، تے جیڑی والی گل وچ او جیڑی بابا جی فرماندے ہوندے سن گل وچ ہو رہے، او اج جیڑی وچ ہو رہے نا او میں کرنا چاہتا ہوں۔ مدرسہ کے لیے آپ نے مجھے کچھ نہ کچھ دینا ہے، تقریر کو تاں چاہیے، 5-5 ہزار دے بھی آؤ، 10-10 سالے بھی آؤ، جس قدر ہو سکے۔ ماشاءاللہ آپ ہمیشہ تاجدار گولڈا کے نام سے ابتدا کی، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ میرے استاد محترم 1,000، 5,000، 10,000، 1,000، 500، 100، 50، 10 والے آئیں، اس کو کھولیں۔ تمام آپ سے میں گزارش کروں گا، کیونکہ میں نے مرتبہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے ادارہ میں تقریباً طالبات 700 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، 3 ٹائم کا کھانا، یہ آپ ہی کے تعاون سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ نے مہربانی کرنی ہے، ہم نے یہ تنخواہ بھی جو دی ہے، ملک محمد خان صاحب اس وقت موجود ہیں، وہ ہمارے مدرسہ کی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ان سے ہم نے قرض لیا ہے۔ ماشاءاللہ جی بال صاحب بہت شکریہ، جی یاسین صاحب۔ میں تمام آپ سے گزارش کروں گا، آقا کریم علیہ السلام کے معراج کے صدقے اللہ کریم آپ کی مشکلات آسان فرمائے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ ضرور دے۔ یہ جو 5 منٹ رکے ہیں میں اس کو پورا کروں گا، مہربانی کریں، جو خود نہیں آ سکتا، جو آپ تشریف لا رہے ہیں ان کو دے دیں، مہربانی گزار صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ کریم قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بعد میں جو دینا چاہیں مہربانی کر دیں۔ حجی اقبال صاحب بہت شکریہ، 2,000 آپ نے مہربانی فرمائی، جزاک اللہ، مہربانی طارق صاحب 5,000 میرے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ملک میر صاحب اللہ آپ کے رزق کرتے ہیں، رانا صاحب بہت شکریہ، اسرا صاحب مہربانی، جزاک اللہ، میگم صاحب
اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نگینہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات آپ نے ہمارے ادارے میں جمع کروانی ہے۔ یہ جتنا سسٹم ہے، میں نے کبھی سرگودا سے باہر ہم نے کبھی اپیل نہیں کی، جب بھی مانگا ہے یہیں سے آپ سے مانگا، اور اہل سرگودا نے پہلے بھی دیا ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہے، منتھلی پہنچ چکی ہے، لاکھوں روپے خرچ ہے ہمارے اداروں کا۔ تو یہ آپ ہی کتابوں سے یہ 10 20 20 100 500 جو آپ دے رہے ہیں، 1000 5000 جتنے بھی آپ مہربانی فرما رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ تعاون کرتے رہیں گے، رسول کے دین کے طالب یہاں سے پیدا ہوتے رہیں گے، پھر جب کبھی کہیں بھی یہ لوگوں کو حلال اور حرام بتائیں گے، لوگوں کے عقائد مضبوط کریں گے، محراب و منبر کے وارث بنیں گے۔ اگر دینے والا قبر میں بھی پہنچ گیا، اس کا اجر اس کو قبر میں پہنچے گا۔ 1 روپیہ بھی کسی نے دیا ہوگا، وہ اس کو اجر پہنچے گا قبر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پھر سارے آسمان عبور کر کے سدرہ پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا۔ سدرہ درخت بیری کا، منتہا اسے کیوں کہتے ہیں؟ منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ تمام علماء اہل علم کا علم یہاں تک پہنچا، اس سے آگے نہیں گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے آگے کون ہے جو جا رہا ہے جہاں نہ منزلیں نہ راستے، کچھ بھی نہیں، وہ جا کیسے رہا ہے؟ یہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے کر گئے، اور پھر جہاں جبریل رک گئے، جبریل کی انتہا ہو رہی ہے، فرشتوں کا امام ہے۔ بیت المعمور میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرشتوں کی بھی امامت فرمائی، وہاں سے آگے کا سفر کرنا ہے۔ جبریل وہاں رک رہا ہے، جبریل وہاں رک رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہر فرشتے کو پتا کہ اس کا مقام کون سا ہے، مجھے پتا ہے میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے بازو سے پکڑ کے کھینچا، کہا آنا جبریل۔ تو جبریل قدرت خدابندی کی ہیبت سے چڑیا کی طرح ہو گیا، پسینے چھوٹ گئے۔ تو پھر نبی علیہ السلام مسکرائے، سرکار نے چھوڑا، جب کھینچا تو 1 قدم تھا، جب جبریل واپس گیا تو 500 سال لگ گئے۔ اب بتا، جبریل کی طاقت زیادہ ہے یا نبوت کی طاقت زیادہ ہے؟ 500 سال، واپسی کے لیے 500 سال۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جبریل نے کہا سونے ہیں جڑا اگے گیا نا، یہ تواڈی وجہ تو بچ گیا، یہ بھی تواڈی وجہ تو بچ گیا۔ مولانا روم نے لکھا کہ جبریل اس شمع کا پروانہ ہی نہیں تھا۔ سنیو ذرا توجہ نال سننا، جبریل اس شمع کا پروانہ ہی نہیں تھا۔ اور اس شمع کا پروانہ تو ابو بکر صدیق ہے، اس شمع کا پروانہ تو ابو بکر صدیق ہے۔ اب یہ 2 راتیں ہیں، 2 راتیں، اور 2 راتوں کے سفر بھی 2، راتیں بھی 2، ساتھی بھی 2۔ ایک معراج والی رات، دوسری بولیے ہجرت والی رات۔ معراج والی رات کا ساتھی جبریل، ہجرت والی رات کا ساتھی صدیق۔ معراج والی رات کا ساتھی خود آتا ہے، لیکن ہجرت والی رات کے ساتھی کے پاس مصطفیٰ خود جاتا ہے۔ معراج والی رات کا ساتھی خود دروازے پہ آتا ہے، ہجرت والی رات کے ساتھی کے دروازے پہ نبی خود جاتا ہے۔ ہجرت معراج والا ساتھی سواری لے کر آتا ہے، ہجرت والا ساتھی خود سواری بن جاتا ہے۔ اور معراج والا ساتھی سدرہ کے موڑ تک جاتا ہے، ہجرت والا ساتھی توڑ تک جاتا ہے۔ معراج والا ساتھی سدرہ پہ رک جاتا ہے، ہجرت والا ساتھی معراج میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ بس اتنا کہہ دوں کہ سدرہ جبریل کے لیے سدرہ بن گئی، میرے نبی کا
صدیق کے لیے چشمے پر جبریل کے لیے سدرہ، میرے نبی کے یار ابو بکر کے لیے میرے نبی کا روزہ چشمے پر سمجھ آ گئی ہے؟ سنی بار کیا کچھ مانگا جناب ابو بکر صدیق، یہ شان ہے صدیق، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اب آگے کا سفر، جبریل رک گئے، جبریل بس آقا ایک باؤنڈری لائن، سب دیکھ رہے ہیں جبریل چلنا، بس آقا یہی میرا مقام ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک بار برابر بھی کیا تو چل جاؤں گا، میرا یہی مقام ہے۔ اب جبریل رک گئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، براق بھی رک گئے، جبریل بھی رک گیا، آگے نور کا بچھونا رف اب سب دیکھ رہے ہیں یہ آگے کہاں جائیں گے، ہیں آگے منزلیں کتنی، نبی جانے کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، ہیں آگے منزلیں کتنی، نبی جانے میرے گولڑے کے چراغ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، سارے پڑھو تو ایک دو شیخ نام ہے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، مل کے کہیے چاند تارے ہی کیا جب سواری چلی، جب سواری چلی اور جبریل امین، جب سواری چلی جبرائیل امین، صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے، صورت جو بات کر رہا ہوں اس کی پوری ترجمانی کہ وہ گئے عرش پر اور روح الامین، وہ گئے عرش پر اور روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے، سدرۃ المنتہا دیکھتے، اور مسجد اقصی کے اندر وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا، اور پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ۔ اور مکہ کے اندر پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں، میں نصیب آج لایا وہ نا
قریب ہوتا جا رہا ہوں، ایک ایک قدم پر اتنی مسافت ہے جتنا میں زمین سے چل کے یہاں لامکان کی اس باؤنڈری تک پہنچا۔ ہر ایجا بات کو طے کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام وہ منازل طے کر رہے ہیں، پھر اچانک آواز آتی ہے۔ آواز کس کی؟ میرے نبی کے یار، میرے نبی کے وفادار، میرے نبی کے جانثار، میرے نبی کے مددگار، میرے نبی کے غمگسار جناب صدیق اکبر کی آواز آتی ہے کہ یا محمد، اے محمد ٹھہریے، ان ربک یصلی، تیرا رب تجھ پہ درود بھیج رہا ہے۔ آواز کس کی؟ صدیق اکبر کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب آواز سنی دل میں خیال آیا وہ بکر یہاں کیسے، صدیق یہاں کیسے، اب صدیق کا ذکر وہاں کیسے آیا؟ اس لیے آیا کہ جب موسیٰ کو معراج میں بلایا نا تو بات چھیڑی ڈنڈے سے، وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیونکہ ڈنڈے سے موسیٰ کو انس تھا، الفت تھی، اس لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ تنہائی کا خوف محسوس نہ ہو بات ڈنڈے سے شروع کی۔ تو جب محبوب کو لامکان کی بلندیوں پہ بلایا تاکہ تنہائی کا خوف ختم ہو، رب نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، اس طرح بول جس طرح مصطفیٰ کا یار ابو بکر صدیق بولتا۔ صدیق کی آواز میں وہ فرشتہ بولتا، کف یا محمد، اے محمد ٹھہر، ان ربک یصلی، رب اپنی شان کے مطابق آپ پہ صلاۃ بھیج آپ پہ درود بھیج رہا۔ میں نے پچھلے جمعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا نا، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری، میں نے کہا یصلی کا معنی میں درود کر رہا ہوں کہ جب میں موسیٰ کی قبر سے گزرا وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے، یہاں بھی یصلی ہے اور یہاں ان ربک یصلی، اب دونوں یصلی ہیں، وہاں معنی درود ہے کیونکہ رب کی ذات ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے وہ کسی کے آگے جھکنے والا نہیں، ساری خدائی اس کے آگے جھکتی ہے۔ لیکن اگر وہاں معنی ہم یصلی یہ کریں گے کہ درود ہے تو پھر اگر وہاں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی درود کر لیا جائے تو حرج نہیں، اس لیے حرج نہیں۔ جو صبح شام دیکھتے تھے تو ایک دن حضور پردہ اٹھاتے ہیں، وہ تو نمازوں میں ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو جس نے دیکھنا ہی پہلی بار تھا اس کی تو فرضی نماز بھی نہیں تھی، تو مصطفیٰ آ رہے تھے، موسیٰ نے نماز نہیں لی، دیکھنا بھی پہلی بار، پتہ بھی ہو کہ یار آ رہا، یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ آ رہے ہوں تو موسیٰ اللہ اکبر نہ، وہ تو دیدار کے طالب تھے، ان کے ساتھ تو وعدہ تھا آپ نہیں دیکھ سکے، محبوب دیکھے گا، محبوب دیکھے گا لامکان کی بلندیوں پر۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں پہنچے اور سب سے پہلے سوال ہی امت کی بخشش کا۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں نے اسرائیل کو جب دیکھا نا ایک کرسی پہ موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں دائیں فرشتے، لاکھوں کی تعداد میں بائیں، جو دائیں طرف تھے نور کے فرشتے، نورانی ان کے چہرے چمک رہے تھے، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کے منہ سے نور نکلتا ہے، دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتا ہے جب میں نے بائیں طرف دیکھا تو وہ فرشتے تھے جن کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اسرائیل ہے، مالک الموت۔ آقا کریم فرماتے ہیں اس کا بڑا روپ تھا، بڑی ہیبت تھی، میں جب اس کے قریب گیا تو مجھے دیکھ کے وہ کھڑا ہوا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، میں نے کہا یہ دائیں بائیں فرشتوں کا تعارف کیا؟ آگے ایک تھال پڑا ہے تو اس میں ہاتھ رکھتا ہے پھر کھینچتا ہے، یہ تھال کیسا ہے؟ اسرائیل نے کہا کہ یہ جو دائیں بائیں فرشتے ہیں میں ان کا تعارف بھی کرواتا ہوں، پہلے یہ تعارف کروا لوں میری ڈیوٹی کیا ہے۔ ایک درخت بھی تھا، اس کے پتے تھے، وہ پتا اوپر سے نیچے گرتا، اس کے بارے میں بھی پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ یہ درخت ہے، اس کے پتوں کی تعداد کتنی اللہ جانتا ہے، ہر پتے پر ایک انسان کا نام لکھا ہوا ہے، جس کا نام اس پتے پہ لکھا ہوا ہے جب وہ موت کے قریب آتا ہے یہ پتا سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ ٹوٹتا ہے تو یہ مجھے پروانہ ملتا ہے کہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ تو اے اسرائیل تو کیسے پہنچتا ہے؟ آقا میں کہیں نہیں جاتا، جیسے یہ تھال میرے سامنے پڑا یہ کوئی کائنات ہے، میں یہیں پہ بیٹھ کر ایک لقمہ جیسے توڑتے ہیں، میں یہیں پہ بیٹھ کر روح کو کھینچتا ہوں، یہیں سے قبض
پہ بیٹھ کر پوری کائنات کو دیکھ سکتا ہے، تو آج جس کے لیے سارا انتظام ہو رہا ہے وہ محمد بھی کل کائنات کو دیکھ سکتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جب روح قبض کرتا ہے، سنیے توجہ کے ساتھ، جب روح قبض کرتا ہے پھر آقا نیک صالح کی روح قبض کروں بڑے اہتمام کے ساتھ، یہ نوری فرشتوں جن کے منہ سے نور نکل رہا ہے ان کے حوالے کرتا، یہ بڑے اہتمام کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اور پھر عرشوں پر آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے کہ آنے والا کون ہے۔ تو پھر یہ بائیں طرف آقا بروں کی روح جب قبض کرتا ہوں تو ایسے کھینچتا ہوں جیسے کانٹوں پہ مرہم رکھ کے کھینچی جائے، تو پھر کھینچ کے ان آگ والوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ معراج کی رات شب اسرا کا دولہ اتنا عروج پا رہا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا عروج نہ پایا۔ جب یہ بات سنی سرکار رو پڑے، اسرائیل نے کانپ کے کہا آقا آج آپ رب کے مہمان ہیں، کہیں میری شکایت نہ کر دیجئے گا، مجھے تو جو حکم ہے اور جو بات میں نے آپ تک پہنچا دی، آپ جا رہے ہیں امت کی بگڑی کی بات کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل اگر میں تجھے سفارش کروں، عرض کی آقا حکم فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کی روح قبض کرنے لگے اگر میرا امتی سامنے آ جائے میں سفارش کر رہا ہوں میرے امتی کی تھوڑی سی رعایت کر دینا، اس کا کردار نہ دیکھنا، نسبت یار دیکھنا۔ آگے سے سنیے اسرائیل کا جواب کیا تھا۔ عرض کی آقا یہ تو سفارش یہ تو آپ آج کر رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم جب سے رب نے مجھے ڈیوٹی پہ لگایا ہے فرمایا اے اسرائیل جس سے چاہے جو سلوک مرضی کرنا، جب تیرے سامنے محمد کا کلمہ پڑھنے والا آ جائے اس سے رعایت کر دینا، مصطفیٰ کا غلام آ جائے اس کے لیے رعایت کر دینا۔ تو دوستان گرامی ہم خوش قسمت ہیں، ہم حضور کی امتی ہیں۔ معراج کی رات امت کی بخشش کے باتیں تھے، راز و نیاز کی باتیں تھے، یہ باتیں جو اگلی ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ سنیں۔